اللہ نے پانی کے بلبلے کو اٹھا کر اس پہ زمین کو بچھایا تھا، وہاں اللہ نے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا، اور وہ گھر کسی کا محل نہیں تھا، کچی بنیادوں سے بنا ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، جس جگہ سے بلبلے کو اٹھایا وہاں پہ بیت اللہ یعنی اپنا گھر قائم کر دیا، اور اس کے کرۂ ارض کو اس کے چاروں طرف پہ پھیلا دیا۔ بیت اللہ وسط ارض ہے، زمین کا درمیانی حصہ ہے، اور اس میں برکتیں نازل کی، اس میں ہدایت نازل کی، اس میں انوارات نازل کیے، اس میں فیوزات نازل کیے، اور ساری انسانیت جو کلمہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتی ہے، ان کے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا کر دی، بیت اللہ کی محبت پیدا کر دی۔ جس جگہ اللہ نے اپنا گھر بنایا یعنی بیت اللہ تعمیر کیا، اس مقام کی عظمت اور اس مقام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، اور دلوں میں پیدا کرنے کے بعد پھر قافلوں کی صورت میں، تنہا لوگوں کی صورت میں اللہ نے مختلف مقدس نفوس کو اٹھایا اور اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ حج کی صورت میں، عمرے کی صورت میں لوگوں کو بار بار بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جسے قرآن کہتا ہے مبارکہ، یہ وہ جگہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آسمان سے ہدایت نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے کرۂ ارض میں ہدایت پھیل جاتی ہے۔ مکہ پر بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے، پھر بیت اللہ کے ساتھ کرۂ ارض میں پھیلی ہوئی تمام مساجد میں ہدایت پھیل جاتی ہے۔ بیت اللہ پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، پھر وہاں سے پورے کرۂ ارض پہ پھیلی ہوئی ہر مسجد میں اللہ کا نور تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لانے لگے، مکہ سے ہجرت کا حکم بھی مل گیا۔ جب تک مکہ میں رہے آپ کا زیادہ وقت بیت اللہ میں گزرتا تھا، مکہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی مدینہ طیبہ میں آپ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، قباء کے مقام پر قیام کیا۔ جب حضور وہاں رکے، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں میں کچھ وقت کے لیے رکا ہوں، میں جو یہاں رکا ہوں تو یہاں میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ آپ نے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، لوگوں نے حصہ ڈالنا شروع کیا، بڑھ چڑھ کے کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہاں مسجد بن گئی، پھر آپ علیہ السلام آگے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، آپ ان کے مہمان بنے۔ آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھا ایک وسیع و عریض میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو مجھے پسند ہے، میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا، میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ دو یتیم بچے آ گئے، کہا کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ یہاں جیسا چاہیں تعمیرات کیجئے، اللہ کا گھر بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، پھر اس کے بعد یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کا انتظام فرمایا، پھر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہاں بیت اللہ کو اللہ نے دنیا کو بنایا، بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یہاں یثرب مدینہ بن رہا ہے، یہاں گل گلزار بن رہے ہیں، حضور کے قدم مدینہ طیبہ میں لگ رہے ہیں، مدینہ کی قسمت بدل رہی ہے، تو مدینہ کی بنیاد مسجد کے ساتھ قائم ہو رہی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد پہلے رکھی، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی،
پھر خود اس میں کام کرنے لگے، صحابہ کام کرنے لگے، آپ علیہ السلام خود پتھر اٹھا رہے ہیں اور آپ لا رہے ہیں، اور یوں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اور اس پتھر کے اٹھانے کی وجہ سے ان کے کپڑے اس کی گرد سے گرد آلود ہو گئے۔ جب وہ آگے تشریف لائے، انہوں نے پتھر رکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کپڑے گرد آلود ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ کون سے ہاتھ؟ وہ ہاتھ کہ جنہیں قرآن میں اللہ یوں کہتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پاک پیغمبر یہ جو آپ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کہ جس کے ایک ایک انگ پر عرش بری سے عزت کے سلام نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ ہاتھ جو حضرت علی کی آنکھوں پر لگائے، آنکھیں درست ہو گئی، وہ ہاتھ جو ایک صحابی کے چہرے پر لگائے، سیاہی سفیدی میں بدل گئی، وہ ہاتھ جو صحابی کی ٹانگ پر لگائے، ٹانگ شفا یاب ہو گئی۔ آپ نے وہ ہاتھ حضرت عمار کے کپڑوں پر لگائے اور کپڑوں کو جھاڑنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو جھاڑ کر مسجد بنانے والے مزدور کو عزت دی، اس کا مقام بتایا، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے ایک شخص کو عزت افزائی کے مقام بلند ترین درجے تک پہنچایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے علماء سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، بیت اللہ کی تعمیر سے جو ملبہ بچا، جو خاک بچی، جو ریت بچی، جو پتھر اور پتھروں کے ذرات اور پتھروں کے ٹکڑے بچے، انہیں ایک جگہ پہ جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ جو خاک بچ گیا ہے، یہ جو ملبہ بچ گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ کیا اسے میں لے جاؤں کسی دریا میں بہا دوں؟ کیا اسے میں کسی پہاڑ پہ بلند ترین مقام پہ رکھوں؟ یا اللہ اس کا کیا کروں؟ یہ تیرے گھر کی تعمیر سے یہ خاک بچی ہے، یہ میٹیریل بچا ہے، اس کا کروں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم یہ جو ملبہ بچا ہے آپ اس کو مطاف میں جمع کر دیجئے، ہم خود عرشوں سے اس کا انتظام فرمائیں گے۔ یا اللہ کیا انتظام ہوگا؟ فرمایا آپ اسے مطاف میں جمع کر دیجئے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس ملبے کو، پتھروں کے ذرات کو مطاف میں جمع کر دیا۔ عرشوں سے جبریل کو حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام فرش پہ نازل ہوتے ہیں، مطاف پہ اترتے ہیں اور اپنے مبارک نورانی پروں کو بچھاتے ہیں، اس تمام ملبے کو اپنے پروں پر رکھتے ہیں، پھر آسمانوں میں محو پرواز ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جبرائیل علیہ السلام افق کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل اپنے پروں کو جھٹک دو۔ جبرائیل علیہ السلام پروں کو جھٹک دیتے ہیں، آپ کے پروں سے وہ ملبہ جو بیت اللہ سے اٹھایا گیا تھا، وہ ذرات جو بیت اللہ سے اٹھائے گئے تھے، اللہ نے کل کائنات میں پھیلا دیے۔ وہ ریت کا ایک ایک ذرہ زمین کے جس جس حصے پہ گرا، قیامت کی صبح تک اس حصے پہ مسجد قائم ہوتی رہے گی۔ جس جس پلاٹ پہ گرا وہاں مسجد بنتی رہے گی۔ یہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبرائیل امین نے جب پروں کو جھٹکا تھا، کچھ ذرات یہاں گرے تھے، یہاں مسجد بنی ہے۔ جہاں جہاں گرے ہیں وہاں مسجد بنتی چلی جائے گی، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قیامت نہیں آئے گی۔ مسجدوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایک تو مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت بچوں پر قائم نہیں ہوگی، قیامت مساجد پر نہیں آئے گی۔ یا اللہ وہ کیسے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر حمل والی خاتون قیامت جب قائم ہوگی حمل گرا دی گی۔ آپ کے حبیب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت بچوں پر قائم نہیں ہوگی۔ بچہ چاہے کافر کا کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی اور سکھ کا کیوں نہ ہو، غیر مسلم کا بچہ بھی بچپن میں مسلم ہوا کرتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، غیر مسلم بناتے ہیں یا مسلم بناتے ہیں، یہ والدین اس کے مذہب کو پھر تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن بچہ بچپن میں اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، قیامت تب قائم ہوگی، اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے، کلمہ وہ ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دھرتی پر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لینے والا ہو۔ احادیث میں ہے کہ قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دھرتی پہ کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک شخص بھی اللہ کرنے والا ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان اٹھا لیے گئے، بچے اٹھا لیے گئے، اللہ والے اٹھا لیے گئے، مسلمان اٹھا لیے گئے، ذاکرین اٹھا لیے گئے، مسجدیں رہ گئی ہیں، قرآن اٹھا لیا گیا، حروف اٹھا لیے گئے، علماء اٹھا لیے گئے، لیکن مساجد رہ گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تمام دھرتی کی مساجد کو جمع کرے گا، ساری مسجدیں جمع ہو کر مسجد اقصی کے ساتھ جڑیں گی، مسجد اقصی دھرتی کی ساری مساجد کو لے کر مسجد نبوی کے ساتھ جڑے گی، مسجد نبوی قرہ ارض کی تمام مساجد کو لے کر بیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی، بیت اللہ دھرتی کی تمام مساجد کو لے کر جنت کا مکین بن جائے گا۔ تو یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت میں بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، آپ کی مسجد میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، حبشیہ خاتون، کوئی اس کا نام نہیں جانتا، کوئی اس کا تعارف نہیں جانتا، آتی تھی مسجد نبوی میں جب لوگ نماز پڑھ کر اور پھر قرآن کی تلاوت کر کے واعظ و نصیحت حاصل کر کے گھروں کو چلے جاتے، مسجد نبوی میں آ کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ کچھ وقت ہو گیا مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر کار نبوت کا بوجھ ہے، آپ فرائض منصبی سر انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں، ہم نے آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک عام سی خاتون ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ تو دفن ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی خدمت کرنے والی، مسجد کو آباد کرنے والی، مسجد کی تعمیرات میں وہ حصہ دار بننے والی جسے تم عام سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ میں عام ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں عام نہیں ہے، وہ بڑی خاص ہے، تم مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قبر میں لے کر گئے، حضور اس کی قبر پہ تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ کون جانتا اس خاتون کو، اس نے مسجد نبوی کی صفائی کی، اللہ نے اعزاز دے دیا۔ آج حدیث کے اوراق میں اس خاتون کی عزت اور اس کی حوصلہ افزائی اور جنت کی ضمانت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے نکلی ہوئی مقبول دعائیں آج احادیث کے آئینے میں چمک رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش یوں جلال پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہے، آگ برس رہی ہے، ہر شخص پسینے میں شرابور ہے، لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کے اعمال میں حصہ لیتا ہے، مسجد کو سوچتا رہتا ہے کہ کیسے اس مسجد کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جائے، کیسے اس مسجد کے یہ کام ہے جو پینڈنگ پر ہے، کیسے ان کو تکمیلی مراحل تک پہنچایا جائے،
کیسے اس مسجد کو اعمال سے آباد کیا جائے، کیسے یہاں دروس کے حلقے لگائے جائے، کیسے یہاں احادیث کے حلقے لگائے جائیں، کیسے یہاں تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، کیسے یہاں گشت کی ترتیب بنائی جائے، کیسے یہاں مشوروں کی ترتیب بنائی جائے، لوگوں میں دین زندہ کیسے ہو، اس فکر میں رہے، جو اس ترتیب کو سوچتا رہے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں رہے، جو مسجد سے باہر بھی نکلے، وجود مسجد سے باہر ہو، دل مسجد کے اندر ہو، دل مسجد سے باہر نہ ہو، جس کے دل سے کبھی مسجد نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آتا ہے، اپنی کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے، وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، وہاں تلاوت کرتا ہے، کل وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ روتے ہیں، جہاں اس کے لیے لوگ روتے ہیں وہاں اس کے لیے مسجد کا وہ حصہ روتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ دار بنتا ہے۔ ایک اینٹ بھی اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں لگا دیتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسے جہاں اجر عطا فرماتے ہیں وہاں وہ تعمیرات اس کے حق میں روتی ہیں۔ اے کاش آپ میری اس بات پر غور کرتے اور اس کو سمجھتے کہ ایک وہ شخص ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، اس کی یاد میں، اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں دوست رو رہے ہیں، یار رو رہے ہیں، بیٹا جا رہا ہے، والدین اشکبار ہے، بھائی مر گیا، بہنیں اشکبار ہے، بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ اشکبار ہے، خالو اشکبار ہے، ماموں رو رہے ہیں، دوست احباب رو رہے ہیں۔ یہ کتنا خوش قسمت کا جانے والا دنیا سے جاتا ہے، اس کی جدائی میں اللہ کا گھر اشکبار ہوتا ہے، اللہ کا گھر روتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، جیسے میخ کو کہیں لگا دیا جائے وہ جڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل مساجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جو جیسی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس نے اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، جس نے بنائی اللہ کے لیے مسجد، جس نے بنائی، ماضی کا صیغہ ہے، جس نے بنائی اللہ کے لیے مسجد، یعنی یہاں اس نے تعمیر میں پہلی اینٹ رکھی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے محل کی آخری اینٹ رکھیں گے۔ یہاں تعمیر شروع کرے گا، وہاں محل بن جائے گا۔ یا اللہ ہمارے اندر تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم تیرا گھر تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، تیتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، ایک اینٹ کے دو حصے کیے جائیں، ایک حصے کے برابر گھونسلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حصے تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی میں اندھیرا تھا، اندھیرا ہی ہوتا تھا، صحابہ کھجور کی شاخوں کو جلاتے تھے، روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، وہاں انہوں نے لیمپ دیکھے کہ وہ ان کو روشنی کے لیے جلاتے ہیں، محلات میں استعمال کرتے ہیں، گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا دل مسجد میں لگا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں اندھیرا ہوتا ہے، وہاں سے لیمپ خریدے، مسجد نبوی میں لائے، لیمپ کو جلا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
مسجد نبوی میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ حضرت تمیم داری کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی مسجد کو میں نے روشن کیا ہے، میں نے لیمپ خریدا، یہاں لا کر جلا دیا، مسجد میں روشنی پھیل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو دعائیں دی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے کاش آج میری کوئی بیٹی ہوتی، تمیم داری تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا اعلیٰ کام کیا ہے، تیرے اس عمل کی مجھ محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں اتنی عظمت ہے کہ آج اگر میری کوئی بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت حارث کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ جہاں چاہیں نکاح فرما دیں، میری بیٹی اپنی بیٹی سمجھ کے دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کی بیٹی حضرت تمیم کے نکاح میں دے دی۔ کیا صلہ ملا؟ نبوت کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی، پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی، مسجد کی تعمیر میں حصہ دار بننے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک وقت ہے اور فضائل والے لمحات گزر رہے ہیں۔ ایک عمل کا اجر اللہ کی نگاہ میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس 2 نمبر بیریل کے قریب مسجد زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی عید کے بعد بہت جلد اس کی تعمیر نو کریں گے۔ ہم نے 2 پلاٹ مزید اس میں خرید کے ایڈ کیے، 1 کنال ابھی جگہ ہو چکی ہے اور اس کی تعمیر نو کریں گے۔ کل صبح قیامت تک جب تک وہاں اذانیں گونجے گی، قرآن کی آواز گونجے گی، نماز کی آواز گونجے گی، حصہ دار بننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے، قبر کے نور کا ذریعہ ہے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جس کو اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے، دیکھیں یا یہ ہاتھ ہوگا یا یہ ہاتھ ہوگا، یا آپ لینے والے ہیں مستحق ہیں یا آپ دینے والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے۔ جس کو اللہ نے جتنی توفیق اس ہاتھ کی عطا کی ہے، میری سب سے گزارش ہے کہ جس کی یہ توفیق ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج جمعے کی نماز کے بعد ضرور بے ضرور اپنا حصہ اپنی بساط کے مطابق اللہ کے گھر میں شامل کرے۔ ہو سکتا ہے جنت آپ کے اس عمل کے بعد آپ کے انتظار میں ہو، آپ کی منتظر ہو، اللہ ایک 10 روپے کے بدلے میں آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ مسجد کے لیے ہمارے امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا صداء اللہ صاحب، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے تشریف رکھیں گے اور تمام احباب نماز کے بعد مسجد کے لیے اپنے صدقات میں تعاون کریں، صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا